رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ممبر پر جلوگر لائق ست تکریم واجب الاحترام عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، آئی ظلمت چھائی بدعت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج پھر ہم سب لوگ الحمدللہ تعالی آج کے دن، کل بھی ہم نے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری دی، اور آج بھی ہم لوگ میرے آقا کی میلاد کی محفل میں شریک ہیں۔ محفل میلاد کی بڑی برکتیں ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کسی مقام پر میلاد مصطفیٰ بیان کر دی جائے تو سال بھر تک اللہ اس جگہ کو چوری ہونے سے، آگ لگنے سے،
نقصان ہونے سے، خسارے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر طاعون کی وبا پھیل جائے یا کوئی وبائی بیماری پھیل جائے اور خلوص نیت کے ساتھ وہاں حضور کی میلاد پڑھی جائے تو اللہ وبائی بیماریوں کو وہاں سے دور فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی میلاد کی بڑی شان ہے۔ میلاد کے متعلق یہ بات ہے کہ میلاد کیا چیز ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے وقت کے جو واقعات ہیں اس کو بیان کرنا۔ کل چونکہ بہت سارے عناوین کی ہمہ ہمی تھی، اس لیے میلاد کی باتیں جو ہے وہ بہت ساری آپ سے جو کہنی تھی وہ رہ گئی، لیکن ایک بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کل تھے ان کی خاص طور پر توجہ کہ دنیا کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں حضور سے عشق کرو، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، کہ کیا معاذ اللہ حضور کی محبت ہم لوگوں کے دلوں پہ تھوپ رہے ہیں، زبردستی لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھیں، حضور اکرم کی ذات ہے ہی ایسی ذات کہ جو ان کو دیکھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے، جو ان کو سن لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں اہل علم کی یہاں ایک بات ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے بچپنے کو آپ من و عن بیان کر سکیں۔ اگر آپ کسی کو بیان کریں گے، مثال کے طور پر، کوئی برا نہ مانے، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، آج یہ اتنی سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں، اتنی سنجیدگی سے چلتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث صاحب ہیں، یہ بہت بڑے مقرر صاحب ہیں، یہ بہت بڑے خطیب صاحب ہیں، یہ بہت بڑے ادیب صاحب ہیں، اٹھنا ان کا محتاط، بیٹھنا ان کا محتاط، کھانا ان کا محتاط، کھانا اتنی نزاکت سے کھاتے ہیں کہ ان کی انگلیوں پر کھانے کے اثر بھی نظر نہیں آتے۔ ایسا کوئی انسان اگر آپ لائیں جس کی سنجیدگی، جس کی متانت اس طریقے سے لوگوں کے درمیان عام ہو، لیکن اگر اس بندے سے متعلق، اس بندے کے متعلق آپ یہ بات کریں کہ یار جو کھانا آج اتنی سنجیدگی اور نزاکت کے ساتھ کھاتا ہے کہ اس کی انگلیوں پر کھانے کا اثر بھی نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ کہیں گے کہ آج یہ جوانی میں 30-35 سال کی عمر میں اتنے لطیف ہیں، اتنے نظیف ہیں، اتنے پاکیزہ طبیعت ہے، لیکن جب آپ کہیں گے اچھا چلو اتنی بڑی ہستی ہے، آپ ان کا بچپنا بیان کر دو، آپ مجھے یقین سے کہنا کہ جس کی سنجیدگی کی آج آپ قسم اٹھانا چاہتے ہیں، اگر اس کے بچپن بیان کرنے کی بات آئے گی تو آپ من نوان اس کا بچپن بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آج جناب اتنے سنجیدہ ہے کہ کھاتے وقت انگلیوں پر کھانے کے نشان نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان کے ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کے ہاتھ کا چھین کر بھی کھایا ہوگا یا کسی کو لوٹ کر بھی بچپنے میں کھا لیا ہوگا۔ یعنی بچپنا جو ہے قابل بیان نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیں اللہ اکبر، دنیا کا سنجیدہ سے سنجیدہ انسان، اس کا بچپن قابل بیان نہیں ہوتا، ورنہ لے آئے کسی کو بھی حقیقتوں کے کٹھیرے میں کھڑا کر کے اور اس کے بچپن کا جائزہ پوری سنجیدگی کے ساتھ لے، آپ کو کہیں نہ کہیں قابل اعتراض بات نظر آئے گی، اس لیے کہ بچپنا ہوتا ہی ہے بیہودہ۔ انسان عام طور پر جو وہ بچپنے میں شعور نہیں رکھتا، مگر قربان جائیں ایسی ہستی جس کے عشق محبت کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا بچپنا اتنا خوبصورت تھا کہ واللہ ولادت سے لے کر کے بچپنے تک اور بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اور اس کے بعد زندگی کا ایک ایک لمحہ بیان کرتے چلے جائیں، کوئی انسان ان کے بچپنے پر، ان کی ولادت پر، ان کے معصوم بچپن پر کبھی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ آئیے ذرا حضور علیہ السلام کی میلاد کی بات کرتے ہیں، ولادت رسول کی بات کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سنتے جاتا ہے انسان ویسے ویسے عقیدتیں، محبتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جب یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی سے سفر کرتے کرتے جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور ایسے چمکتا تھا جیسے کوئی جھومر چمکا کرتا ہے، اور مکے کے 200 خاندان اپنی بیٹیاں حضرت عبداللہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے۔ 200 خاندان اپنی بیٹیوں کو جناب عبداللہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے، مگر قربان وہ قسمت تو کوئی اور لایا تھا، وہ تو کسی اور کی قسمت میں تھا، وہ تو کسی اور کے نصیب میں تھا۔ وہ نصیبے والی خاتون جس کے نصیبے میں وہ نور محمدی تھا، اسی کو دنیا طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ماں ہونے کے اعتبار سے آمنہ کا
ہوتی، اس لیے کہ کسی نے کلیم کو جنم دیا، کسی نے خلیل کو جنم دیا، کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا۔ آمنہ تو وہ ہے کہ تیری گود میں اللہ کا محبوب آیا۔ نعرہ رسالت۔ ان کی میلاد کی جب بات آتی ہے تو سیدہ آمنہ خود کہتی ہے، اب یہاں تھوڑا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سیدہ آمنہ خود کہتی ہے کہ جب وہ میرے شکم میں آئے، جب چلتی تھی، راستہ چلتی تھی، شکم میں آنے کے بعد تو جس کنکر پر میرا پیر پڑ جاتا تھا، یہ اپنے نبی کا بچپن نہیں، ابھی ولادت کی بات ہو رہی ہے، ابھی مولود پڑی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میں راستہ چلتی تھی اور کنکر میرے قدموں کے نیچے آتے تھے تو کنکر میرے قدموں کے نیچے مثل موم کے نرم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، اگر نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے تو آخر یہ کس کا معجزہ تھا، آخر یہ کس کے ارہاسات تھے کہ جو ماں کے قدموں کے نیچے کنکریوں کو موم کی طرح نرم کر رہے تھے؟ گویا کہ رسول اللہ کا نور کہہ رہا ہو، امی آج تیرے قدموں کے نیچے کنکری موم ہو رہی ہے، میرے آنے کے بعد میں لوگوں کے دلوں کو موم کر دوں گا، لڑنے والوں کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لڑنے والوں کی لڑائیوں کو ختم کر دوں گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، تھوڑا حیا کے پردے میں میلاد شریف تھوڑا سنے، آپ کو پتا چلے اپنا نبی کیسا ہے، اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرے نبی کو سچے دل سے سن لے وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس دن وہ میرے شکم میں آئے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو یہ گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی، کوئی بات میں حیا سے ہٹ کر کے نہیں کروں گا، لیکن اتنا سنیں، عورتیں کہتی ہے تجربہ ہے، بچے والے آپ بھی ہم بھی ہیں، گھر کی کہانی کوئی ایسی بات نہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، متلیاں شروع، الٹیاں شروع، کبھی کچھ کھانے کو جی چاہے، کبھی کچھ کھانے کو جی چاہے، بلکہ ایسی کھاؤ کھاؤ مچی ہوتی ہے، عورتیں تو مٹی تک کھانے لگتی ہے، یہ حالات ہوتی ہے۔ میرے نبی کی امی کہتی ہے جب وہ میرے شکم میں آئے مجھے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، نہ متلیاں آتی تھی نہ الٹیاں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور عورتیں جو پیٹ میں بوجھ محسوس کرتی ہے بچے کی آمد کے بعد، مجھے آخری وقت تک کوئی بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ اے آمنہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ اس لیے کہ تیرا شہزادہ تو سب کے بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے، ماں کے لیے وہ بوجھ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، جو دنیا میں کھانے کے مقصد سے آئے ان کی ماں کو کھانا کھانا لگتا ہے، لیکن جو کھانے نہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کر اوروں کو کھلانے آیا ہو، ماں کو کی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا آیا، سیدہ آمنہ کہتی ہے کبھی میرے خواب میں عبد المطلب کے ہم شکل ایک بزرگ آئے اور آ کر کے فرمایا آمنہ آمنہ تو ماں بننے والی۔ مجھے اب تک پتہ نہیں تھا کہ میں، کیونکہ مجھے ایسی کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی تھی، کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی تھی سوائے ایک کے، اور وہ ایک جو ہے میں اس کو تذکرہ نہیں کرتا، لیکن فرماتی ہیں ایک نشانی کے کوئی اور نشانی نظر نہیں آتی تھی، نہ بوجھ ہے نہ متلی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی حاجت ہے، بس۔ تو میرے خواب میں وہ آئے، عبد المطلب کی شکل سے ان کی شکل ملتی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ تیرے شکم میں نبیوں کا امام آیا ہے، بزرگ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔
میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو اس کی ماں بننے والی ہے جو کائنات کا سردار ہے، سید العالمین ہے، جس کے لیے کائنات بنی تو اس کی ماں بننے والی۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے ابھی 2 مہینے ماں کے شکم میں ان کے گزرے تھے، ماں کے پیٹ میں 2 ہی مہینے گزرے تھے، ان کے والد بزرگوار سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ ارشاد ہوا اس لیے یتیم ہوا تاکہ باپ کا احسان بھی اس کے سر پہ نہ رہے، اور ہم ہی اس کی تربیت کریں گے، ہم ہی اس کو اپنی آغوش رحمت میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بابا کا وصال ماں کے شکم میں 2 مہینے کے ہیں تبھی ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کئی وجوہات، توجہ کریں کئی وجوہات تھے۔ نمبر 1 بہت ممکن تھا، امکان کی بات کر رہا ہوں، امکان بہت ممکن تھا حضرت عبداللہ اگر ہوتے، توجہ کریں اگر ہوتے تو ممکن تھا کوئی دوسرا بیٹا پھر آتا، ممکن تھا کوئی دوسرا بیٹا پھر پیدا ہوتا، اور جس شکم میں محبوب رہ چکا پھر اس شکم میں وہ رہتا، قدرت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، محبوب جہاں تو رہ چکا ہے پھر تیری جگہ کوئی رہے، پھر وہ پیدا ہوتا، پیدا ہو کر بھیا کہتا، بڑا بھیا کہتا، قدرت کو یہ تو گوارا ہوا کہ تجھے در یتیم کریں گے مگر تجھے بھیا کہنے والا پیدا نہیں۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بے مثال ہوگا محبوب، تو بے مثال ہوگا، اس لیے کہ جب 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں آپ کا مرتبہ کچھ بھی ہو لیکن جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے۔ قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی محبوب سے مثلیت کا دعویٰ کرے، تجھے یتیم کر کے ساری شفقت باپ سے زیادہ دیں گے لیکن کوئی تیری مثل پیدا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سر سوہے، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ آپ کی مثلیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ماں کے شکم میں رہے، ماں کے شکم میں رہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مکے کی عورتیں مجھ سے کہتی آمنہ تو بیوہ ہے، توجہ کر آمنہ تو بیوہ ہے، بیوہ ہو کر تو خوشبو اتنی کیوں استعمال کرتی ہے؟ تیرے بدن سے اتنی خوشبو ہے، بیوہ کو اتنی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں تو پھر عورتیں ہوتی ہیں۔ آمنہ تو بیوہ ہو کر اتنی خوشبو استعمال کیوں کرتی ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی خوشبو استعمال کی ہی نہیں۔ یہ خوشبو تیرے جسم سے آتی کیسے ہے؟ تو میں نے کہا جو میرے شکم میں جلوگر ہے یہ اسی بچے کا کمال ہے کہ میرا جسم مہکتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ماں کے شکم سے ایک عجیب قسم کی بدبو نکلنے لگتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کا تذکرہ یہاں نہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو، ماں کے شکم میں یہ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، پھر بہت سی تفصیل آتی ہے، سرے شام سے، اللہ اکبر، جس کا انتظار تھا 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوتا ہے، 12ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے، سرے شام سے ہی آمنہ کے گھر میں فرشتوں کا پیرا ہے، آمنہ کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہے۔ بلکہ یہ کہوں قدرت کا نقیب کہتا ہے جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں، اسرائیل روحوں کے قبض کرنے کا وقت نہیں، اسرافیل سور کا موقع نہیں۔ اللہ اکبر۔ قضا و قدر کے فرشتوں، اللہ اللہ، تم کہتے تھے نا مولا تیرا حسن کیسا ہے، ہم بھی اس کے مشتاق ہیں۔ او میرے حسن کے متلاشیوں، جاؤ اگر میرے حسن کا آئینہ دیکھنا ہے تو آمنہ کے گھر چلے جاؤ اور آئینہ دیکھ کر اندازہ کر لو، جب آئینے کی یہ شان ہے تو صاحب آئینہ کے حسن کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی طلعت رب کا آئینہ،
آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ اللہ اللہ، اب میں کہوں اللہ اکبر، جبریل موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، اسرافیل موجود ہے، میکائیل موجود ہے، فرشتے موجود ہے، انبیاء کی ارواح موجود ہے، انبیاء موجود ہے، اس لیے کہ وہ آنے والا ہے جس کے ڈنکے بجانے آئے تھے، وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بس میں امکا میں۔ اللہ اکبر، وہ آنے والا ہے جس کے سیس کی وجہ سے، جس کے چہرے کی سرخی سے شفق کا جمال پیدا کیا، افق کی سرخی پیدا کی، جس کا تبسم والنجم ہے، جس کا چلنا لاؤس و بحاظل بلد ہے، جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ اللہ اکبر وہ خدا بھاتی صورت ہے، اللہ اللہ، جس کا چہرہ والدہا ہے، جس کی زلفیں واللیل ہے، اللہ اللہ، جس کی شان یہ ہے وہ کمبل اوڑے تو قرآن آئے، وہ جلال میں آئے تو قرآن آئے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے معصوم بچپنے کو بھی قرآن بیان کرے، ان کے والد کی قرآن قسم اٹھائے۔ اور یاد رکھنا سارے اہل علم اس پر متفق ہے، قدرت نے کسی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن نے کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ ایک ہستی ہے خدا جس کی جان اور عمر کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعمرک محبوب، تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا سمجھے داڑھی والو، کیا سمجھے؟ کبھی سمجھا تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی سے پیار اتنا کرتا ہے توجہ، کوئی کسی سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر چاہے روکیں تو بڑی نوازش، کرم فرمائی۔ اس لیے کہ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ہاں تو اب ذرا یہ شہد کا تذکرہ ہو رہا ہے، میری توجہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی ورنہ اور کوئی بات نہیں، اس لیے کہ میں یاد کر کے نہیں آیا۔ یاد کر کے آؤ تو پھر لفظ یاد رہتے ہیں، میں تو یاد کر کے آتا ہی نہیں، تو اس لیے آپ کا جو ذوق رہتا ہے اس کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو توجہ آپ کی ہے، میرا ذہن نہ بھٹکے، توجہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر کی قسم اٹھائی گئی، اور کس نے اٹھائی؟ اللہ نے۔ کس نے قسم کھائی؟ قرآن نے۔ کیا؟ تیری جان کی قسم، تیری عمر کی قسم۔ کیوں جان کی عمر کی قسم کیوں کھائی جاتی تھی؟ ایک بندے کے 4 بیٹے، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں، باپ کہتا ہے او تیری جان کی قسم میرے لال، تو 4 میں سے 3 کو یقین ہوتا ہے ہم سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں، ہے نا؟ کئی دوست ہیں 10 12 15، کسی دوست کا ہاتھ پکڑ کے یار تیری جان کی قسم ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں۔ کائنات نبوت میں، کائنات رسالت میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 تھے، اور کائنات کی تو حد ہی نہیں، 18,000 عالم ہے، انسان کے سوا اور بھی کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ ذرے ذرے میں کائنات بسی ہے، پوچھئے گلیکسی کو تحقیق کا دور ہے، لوگوں نے گلیکسیاں دیکھ لی ہے، لوگوں نے ستاروں کی انجمن کا سراغ لگا لیا ہے، یہ سب کچھ لوگ جانتے ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے۔ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی، ایسے ایسے واسطے اور ذریعے ایجاد کر لیے، جو چھپی تھی سب سے آج وہ سب پہ عیاں ہو گئی، دنیا مٹھی میں ہو گئی لوگوں کے۔ اللہ اکبر، لوگ مریخ پر بستی بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، چاند پر جا کر آ چکے، اس کا دعویٰ ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب قسم کسی کی جان کی کھائی جاتی ہے تو سوچا جاتا ہے سب سے زیادہ یہ پیارا ہے۔ قدرت نے انبیاء بنائے، فرشتے بنائے، کائنات بنائی، کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو کہا لعمرک محبوب تیرے جان کی قسم، تاکہ پتا چلے جتنا تجھے چاہتے ہیں اتنا کسی کو نہیں چاہتے، جتنا بڑا تو محبوب ہے اتنا کوئی نہیں۔ اور لعمرک کا مطلب تیری عمر کی قسم، توجہ کر، تیری عمر کی قسم۔ عمر کی قسم کا مطلب کیا ہوا؟ جس دن سے تو پیدا ہوا اور جب تک تو رہے گا، تیرے ایک ایک لمحے کی قسم۔ توجہ کریں، عمر کا مطلب ایک ایک لمحہ۔ تو پتا چلا ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہمارے نزدیک قیمتی ہوتا ہے۔
تو اللہ جس کی قسم اٹھائے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی قیمت سمجھ میں آئے جس کی قسم اللہ اٹھائے، یا پھر پتا چلے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ خدا نے اس کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے تیری عمر کی قسم، مطلب تیری ولادت سے لے کر تیرے وصال تک، یا تیرے ظہور سے لے کر اللہ اکبر اس دن تک جب تو خدا کی ذات میں فنا ہو جائے گا۔ جملے پہ توجہ، اس دن جب تو ذات خدا میں فنا ہو جائے، اس دن تک تیری عمر کی قسم۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ کسی کی عمر کی قسم اٹھائے تو پتا چلا کہ ان کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھائی گئی، مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر کے کسی لمحے میں تم کہیں نہ کہیں بہک سکتے ہو، لیکن ان کی عمر کا لمحہ لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ ایک لمحے بھی کبھی نہیں بہکے، بہکنے کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف معصوم نہیں ہے بلکہ وہ جان عصمت بن کر کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کی قسم اٹھائی، ان کی عمر کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، گویا کہ ان کی صورت دیکھ کر خدا کی قدرتوں کا، خدا کے حسن کا آئینہ دیکھنے کے لیے فرشتے، انبیاء، اولیاء جو آ سکتے تھے آئے۔ علامہ سید اعجاز کامٹوی بہت اچھی بات کہتے ہیں یہاں، وہ کہتے دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے کہ میرے ربیع کی آمد ہے، حضور کی آمد ہے۔ اب میں میلاد پڑھ رہا ہوں، میلاد کا وہ لمحہ جس کو پڑھتے وقت تو بزرگان دین اپنے دلوں میں مرادیں لیا کرتے تھے اور کہتے تھے جب یہ وقت بیان ہو تو پھر جو مراد لوگے اللہ وہ مراد پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو جو تکلیفیں اس وقت بھی عورتیں محسوس کرتی تھی مجھے نہ تھی، لیکن اتنا تھا کہ میرے گھر کی چھت کھل گئی تھی۔ ربیع الاول کی 12ویں شب تھی، 12ویں کا چاند طلوع ہو چکا تھا اور میرے گھر کی چھت کھل گئی۔ یہاں اگر آپ برا نہیں مانے داڑھی والوں، داڑھی ہے نا کہ داڑھی ہے، داڑھی 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 چلے کوئی بھی، اگر برا نہیں مانو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل اسکول کالج کے کچھ بچے جیوگرافی سائنس سے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے انہیں دین کی سمجھ نہیں تو وہ غلطی سے کسی سے کہہ سن کے کہتے ہیں حضور ہماری طرح۔ میں نے کہا پیدائش میں بھی نہیں، میں نے کہا پیدائش میں بھی نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا امی سے پوچھ، تو آیا تو ماں کو ایسے ستاتے ستاتے، ماں سے پوچھ ایسے ستاتے آیا تو، ایسی تکلیف پہنچاتے آیا کہ ایک لمحے میں وہ موت سے قریب ہوتی تھی اور ایک لمحے میں زندگی کے قریب ہوتی۔ پیدائش کے جھٹکے موت اور زندگی کے قریب کرتے، کبھی زندگی کبھی موت، کبھی زندگی کبھی موت، کبھی زندگی یہ پیدائش ہے۔ تو تم آئے تو ماں کو مارتے مارتے، موت کے قریب کرتے کرتے، اور میرے نبی آئے۔ آمنہ فرماتی ہے گھر کی چھت کھل گئی، ستارے میرے سر تک آتے تھے اور اس سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہے میں اکیلی تھی، ایسے وقت میں نے سوچا کاش کچھ عورتیں ہوتی تو میری مدد ہوتی۔ ایسا سوچنا ہی تھا کہ عبد مناف کی بیٹیوں کی شکل والی میں نے کھجوروں کی تنے کی طرح اونچی اونچی عورتوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کے میں ڈر گئی۔ یاد رکھنا آپ نے سب کی روایتیں سنی ہوگی، میں آج اس کی روایتیں پڑھ رہا ہوں جو میرے نبی کی امی جان ہے، جو نبی کائنات کی جان ہے اس کی بھی کوئی جان ہے اور وہ ہے امی جان۔ سب اپنی امی کو جان کہتے ہیں، جو میرے نبی کی امی جان ہے، جو میرے نبی کی امی جان ہے اس کو اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک بات کہتے ہیں، لوگ یہ سب فضیلتیں پڑھی نہ جائے، اس لیے لوگ نے ایک شوشہ چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟
کہا وہ تو کافرہ تھی آمنہ، تو اب اس کی روایت کیسے قبول ہوگی؟ کافر کی روایت بھی کوئی قبول ہوتی ہے؟ میں نے کہا واہ واہ واہ، کلمہ پڑھنے والوں تمہیں شاباشی دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں کافر کہنے کے لیے نبی کا گھر ہی ملتا ہے. ہاں، امی کافر تھی، ابا کافر تھے، دادا کافر تھے، یہی کہنے لگے ہو. کیوں کہہ رہے ہو؟ میلاد کی روایتیں تو گھر والے بیان کرتے ہیں، تو گھر کو ہی مشکوک کر دو تاکہ میلاد ہی مشکوک ہو جائے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کی امی ابا اور دادا کو کافر کہنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم تو یہ کہتے ہو نا کہ کافر کو بھی کافر مت کہو. تم تو پوری امت کو سکھا رہے ہو ہمارا مکتبہ فکر بڑا صلح پسند ہے، کافر کو بھی کافر مت کہو. کافر کو بھی مطلب کیا؟ پوچھتا ہوں، برا مت ماننا، میرا انداز یہ نہیں، لیکن واللہ سنی دعوت اسلامی کا مزاج ہے، ہم اپنی سنیت چھپا کر کہیں بات نہیں کرتے. ہاں، جہاں عمل کی بات ہوگی ہم اپنے عمل کی بات کریں گے، لیکن جہاں ایمان عقیدے کی بات آئے پھر کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ محفل دھندا نہیں ہے، محفل خدا کی رضا کا ذریعہ. اگر آپ آئے محفل میں سننے کے لیے تو سنیں. آپ تو یہ درس دیتے ہو نا کسی کافر کو بھی کافر مت کہو. مطلب آپ کی بات سے کیا پتا چلا؟ ابو جہل کافر، اس کو کافر مت کہو. ابو لہب کافر، اس کو کافر مت کہو. عتبہ کافر، اس کو کافر مت کہو. شیبہ کافر، اس کو کافر مت کہو. یہی تو سکھانے آئے ہو. فرعون کافر، اس کو کافر مت کہو. نمرود کافر، اس کو کافر مت کہو. یہی بتا رہے ہو. کیا پیاری بات لگتی ہے تمہاری بظاہر. مطلب کافر کو کافر مت کہو. ٹھیک، جب آپ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافروں کے لیے کہتے ہو کہ کافر کو کافر مت کہو، تو کون سی ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے نبی کی امی پہ کفر کا فتویٰ دے ڈالا؟ کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیا دین کا نقصان تھا کہ تم نبی کی ماں کو کافر کہنے لگے؟ یہ بات آپ سے کہتا ہوں، جن کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو نا، ذرا دیکھ لو نبی کی امی کو مسلمان کون کہتا ہے، نبی کی ماں کو کافر. لوگوں کو کافر کہا جائے تو کہ کتنے بھولے بندے دیکھو یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو آپ نے نبی کی ماں اور نبی کے بابا کو کافر کہا، آپ کو شرم نہ آئی؟ کتاب میں لکھا ہے. میں کوئی یہ بات اختلافی کرنے نہیں آیا، لیکن تمہیں تمہاری نماز بچانے آیا ہوں کہ بس قیامت کا دن ہوگا، شفاعت حضور کو بھیک مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے. اس وقت آقا نے ہاتھ پکڑ کے دامن پکڑ کے کہا، جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، جو میرے بابا کو کافر کہتا. آپ کی ذمہ داری، ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم تو صرف بتانے آئے، ہمارا کام ہے. جب نبیوں کو کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ. لیکن اپنی نماز کا تو سوچو. کہا گیا ہے میں ذمہ دار ہوں، کہا گیا ہے، لیکن آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میں گنہگار آدمی. اگر تم میری ماں کو گالی دو، دیکھو ماں کی، بہن کی، چچی کی، چچا کی، ابا کی، امی کی جتنی بھی گالیاں ہیں، یہ سب گالیاں چھوٹی ہے. دنیا میں سب سے بڑی گالی ہے کافر. بلکہ اتنی بڑی گالی ہے کہ آج کے کافر بھی اپنے لیے کافر سننا پسند نہیں کرتے. اتنی بڑی گالی ہے. اور اتنی بڑی گالی کس کو دیا؟ بولیں. نبی کی امی جان کو. امی جان کو صرف کس لیے؟ میلاد مشکوک ہو جائے. کیونکہ میلاد تو ابو ہریرہ نے بیان کرنا ہی نہیں ہے. میلاد تو خالد بن ولید نے بیان کرنا ہی نہیں ہے. میلاد تو صدیق اکبر نے بیان کرنا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو موجود ہے وہی تو بولے گا. اگر صدیق بھی بولیں گے تو ذریعہ کون ہے؟ امی ہے. خالد بن ولید بھی بولیں گے تو ذریعہ کون ہے؟ امی ہے. لیکن ماں کو ہی مشکوک کر دو. ماں جتنا میلاد جانتی ہے کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. ماں کو کافر کہہ دو، میلاد ختم. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ابھی میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے نزدیک مکتبہ فکر کی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک مائقدہ عشق کی بات ہے. کیونکہ میرا مسلک مکتبہ نہیں ہے، میرا مسلک مائقدہ ہے. مائقدہ مکتبہ کوئی بھی کھول کے بند کرتا ہے، نہ مائقدے کھلے جاتے ہیں نہ مائقدے بند کیے جاتے ہیں. میرا پورا مسلک مسلک عشق و محبت ہے، اور ہم مائقدہ عشق کی بات کرتے ہیں.
سارے مکتبہ فکر 1857 کے بعد کھلے، لیکن ہمارا مسلک صفا کے چبوترے سے واہ 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 واہ، وہ میں قدر عشق ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان اور عقیدے کو کہ قسم دے کر آپ سے مجھے بتاؤ، نبی نے تمہاری ماں کو عزت دی، اتنی عزت دی کہ فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بے شک امتیوں تم نے یہی صلہ دیا نبی کو کہ جس نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمیٹ کے رکھ دی۔ بے نمازی ماں ہے تو بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا۔ بے شک بے پردہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت۔ ماں کی عظمت عمل کی وجہ سے، ماں کی عظمت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ، جس نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اس نبی کی امی کو اتنی گندی گالی دی جائے گی اور اس کے بعد مسلمان چپ رہیں گے اور گالی دینے والوں کے پیچھے، اگرچہ حکمت کیا کسی مکر کے تحت وہ لوگ اپنی حکمت کیا مکر کے تحت تقیہ کے تحت وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن کتاب میں ان کے بڑوں نے تو لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، نبی کی امی کافر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو بتاؤں میرے بھائی، ولی بھی کسی ایری گیری ماں کی گود میں نہیں آتا۔ جب ولی بھی ایری گیری ماں کی گود میں نہیں آتا تو پھر نبی کسی ایری گیری ماں کی گود میں کیسے آئے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، غوث اعظم جیسا ولی جو ولیوں کا سردار ہے، اس کے لیے ماں خیر نہیں ام الخیر چنی جاتی ہے، اور باپ صالح نہیں ابو صالح چنا جاتا ہے۔ باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، ماں خیر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہوتا ہے تو خیر اور صالح سے معاملہ نہیں، بلکہ پھر باپ صالح نہیں ابو صالح ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہوتی ہے۔ جب ولیوں کے سردار کے لیے ایسوں کا انتخاب ہوتا ہے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسوں کا انتخاب؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ لیکن چلیں بات آگے بڑھتی ہے، میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا۔ ایک بات میں اپنے ذوق کے مطابق کر دوں یہاں تاکہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے۔ علامہ سرفراز نے کہا کہ دیہات کے لوگ ہوں گے تھوڑا سا ذرا آسان، تو تھوڑی آسان کر۔ جس دن حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، واہ واہ، مچھلی نے منہ کھولا، وہ مچھلی مادہ تھی، اس کے پیٹ میں گئے، اللہ نے فرمایا کوئی مچھلی اس کے برابر نہیں تیرے گی دریا میں۔ میری عادت نہیں کہ آپ سے کہوں کہ بولو سبحان اللہ نہیں، میری عادت نہیں، آپ کا عشق اگر کہتا ہے اجازت دیتا ہے تو کہیں، اور اگر تھوڑا ممبر والے بھی اگر ان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ ٹھیک، قدرت کی طرف سے اعلان ہوا کوئی مچھلی اس کے برابر نہیں تیرے گی، کیونکہ اس میں میرا نبی جلوگر ہے، کوئی نر اس کے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ اس میں میرا نبی جلوگر ہے۔ اور پھر اعلان کروایا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، اصحاب کہف کی بلی، اصحاب کہف کا کتا، اس طریقے سے تفصیل آتی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا جس نے کلام کیا، اس کا ذکر جناب امام غزالی نے تفسیر سورہ یوسف میں لکھا کہ وہ یہ لوگ سب جنت میں جائیں گے، مطلب کتا اصحاب کہف کا، بھیڑیا یوسف علیہ السلام کا۔ اسی کے ساتھ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں اس مچھلی کا کمال کیا تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے؟ تو کہا کہ اس کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی نبی کی ماں نہیں ہے، 40 دن تک کے یونس مچھلی کے پیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ مچھلی جنتی ہو جاتی ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک آمنہ کا لال سید العالمین رہے۔ وہ آمنہ جنتی نہیں تو جنت میں کون جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ حد ہے، اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی مان
مان لیا اور نبی کے ماں باپ کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہو؟ کون سا مکتبہ فکر ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے آج امت کو مکتبہ فکر کی نہیں میکد عشق کی ضرورت ہے، مسلک عشق و محبت کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے مجھے دھیان ہوا کوئی عورت مدد کے لیے ہوتی تو اچھا۔ کئی روایتیں ہیں، دیکھو روایتیں کئی ہوتی ہے، پڑھنا وہی ہوتا ہے جو اپنا ذوق ہوتا ہے، لیکن یہ سب پڑھی ہوئی ہے میرے بھائی سمجھدار، ہاں سب پڑھی ہوئی ہے، پڑھ کے آئے ہیں، یاد کر کے نہیں ہے لیکن پڑھا ضرور ہے۔ ہاں کہاں سے پڑھا ہے؟ ابن الجوزی نے، امام قسطلانی نے، شیخ محقق نے، اسی طریقے سے صاحب معارج نے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے، اس طریقے سے سب لکھا ہے، وہ سب لکھا ہوا اتنے مجموعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں کون سی روایت کہاں ہے وہ پوچھنا پھر بتائیں گے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی کئی روایت کہتے ہیں میں نے سوچا تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھی صورت میں اور کھجور کے تنے کی طرح اونچی اونچی تھی۔ اب اتنی اونچی عورتوں کو دیکھے تو ڈر ہی لگے گا، میں ڈر گئی کہ اتنی اونچی قد کی عورتیں تو مکی نہیں ہے، مکے کی نہیں ہے، یہ مکے کی نہیں ہے۔ تو ایک عورت آگے بڑھی کہا آمنہ گھبرا نہیں، آمنہ گھبرا نہیں، میرا نام حوا ہے، میں آدم کی بیوی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری آگے بڑھی میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی۔ تیسری آگے بڑھی میں بیٹی عمران کی مریم ہوں عیسیٰ کی امی۔ چوتھی آگے بڑھی میں امی ہوں اسماعیل کی ابراہیم خلیل کی بیوی۔ آج تیری خدمت کے لیے آئے ہیں کیونکہ تیری گود میں سید العالمین آنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کو کافر بنانے کا قصہ اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آمنہ کو کافر نہ بنائیں گے تو اہل سنت کا مسلک کھل کے سامنے آ جائے۔ وجہ کیونکہ آمنہ تو کہہ رہی ہے کہ میری مدد کے لیے حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی، تو کیا ہوگا؟ تو پھر آگے بڑھ کے بندہ کہے گا نا یہ تو نبی کی امی کہہ رہی ہے کہ حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی اور اللہ اکبر آسیہ آئی، تو کہا کہ کیا کہے گا؟ اب آگے بڑھ کر کے سنی تو یہی کہے گا نا، کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ وہ ولیہ تھی، حوا ولیہ تھی، مریم ولیہ تھی، ہاجرہ ولیہ تھی، آسیہ یہ سب ولیہ تھی نا۔ ہاں جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی ان میں سے کوئی زمین کے اوپر زندہ تھی جسمانی طور پہ؟ تو کہا نہیں، سب تو قبروں میں جا چکی تھی، کسی کو جانے 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 5000 سال۔ تو پھر بات کیا سامنے آئی؟ نبی کی امی کے قول سے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جب نبی کی امی کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے حوا جیسی ولیہ دفن کہیں ہو مکے میں مدد کے لیے آ رہی ہے تو سنی تو بڑا زبان والا ہوتے گا جب حوا جیسی ولیہ مدد کے لیے آ سکتی ہے تو عبدالقادر جیلانی بھی کسی کی مدد واہ واہ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، نبی کی آمد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری۔ اپنے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ جب ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پہ ہوگا، جب دنیا جب رہے گے، جو قدرت جس سے جو کہلوا لے ابھی نہ کہو، اس لیے کہ ابھی فکر ایک ہی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو بس۔ ہاں ہمارے آقاؤں کا ذکر اسی میں اپنا ذکر، اپنے کوئی قابل ذکر لوگ نہیں ہیں، اس لیے جب بھی نعرے لگاؤ آقاؤں کے نام کے، ہمارے نام کے کوئی نعرے نہیں لگنا چاہیے محفلوں میں۔ اور میں صرف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کے دوسروں کے لگاؤ، آپ ذمہ دار وہ ذمہ دار، میرے نام کے نہیں لگانا، اس لیے کہ نعرے رسالت لگا، اسی میں آقا کا ذکر ہوا، غلاموں کا ذکر ہو گیا۔ خلفائے راشدین کے نعرے لگے، آقاؤں کا ذکر ہوا، ہمارا نام غلاموں کا آ گیا۔ غوث پاک کا نعرہ لگ گیا، ہمارا نام آ گیا، اسی کے اندر غلاموں کا آقا آقا نام ذکر ہو گیا، بس اپنی بات ختم۔ اہل بیت کا نعرہ لگا، نعرہ حیدری لگایا، ہمارا ذکر اس میں خود بخود غلاموں کا آقا کے ساتھ آ گیا۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کا خیال رکھنا۔ میں ہر محفل میں جہاں جہاں میرا خیال آتا ہے میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے
مجھے تو یہ بات پتہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جہنم کا خطرہ اپنی امت کے مقرروں کے لیے ہے کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ باتیں بہت کرتے عمل بہت کم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی پناہ اپنے سے زیادہ بد عمل تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بس اتنی بات ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ بس ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، پسند آ گیا تو اپنا بیڑا ہی پار ہے۔ لیکن اتنا میں میری نصیحت یاد رکھنا، میں کوئی بات آپ سے بس اتنا کہ میرے نام کا نعرہ کہیں نہ لگے، میرے آقاؤں کے نام کا نعرہ لگے، اس لیے کہ وہی سب کچھ ہیں، وہی لوگ سب کچھ ہیں۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کے بعد ان کے صحابہ اہل بیت کی ذات، انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہو۔ عرض کر رہا تھا سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ آئی اس کے بعد، اب وہ میلاد کا وقت، فرمایا چھت کھل گئی، روشنی روشنی تھی، اجالا ہی اجالا تھا، اور میں نے دیکھا ایک پرندہ تھا، وہ فرشتہ تھا، پرندے کی شکل میں میرے پیٹ پر اپنا پر ملتا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب مجھے پیش کیا گیا کٹورے میں، چمکتے ہوئے کٹورے میں، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، سفید تھا، دودھ سے زیادہ میٹھا تھا، شہد سے زیادہ۔ میں نے اس کو پیا۔ حضرت مریم ولادت عیسیٰ کے موقع پہ کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، اتنی تکلیف اٹھائی، کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ یہ ان کے جملے کہہ رہا ہوں، جب ہم کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے، انہوں نے اپنے لیے کہا، اور میں بھولی بسری کیوں نہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ بھی شان والے نبی، پوری میلاد اللہ نے ان کی قرآن میں بیان فرمائی، لیکن قربان وہاں عیسیٰ کی امی کہتی ہے میں مر کیوں نہ گئی، اور یہاں میرے آقا کی امی جان، سبحان اللہ سبحان اللہ، امی جان وقت آ جائے تو خدمت کے لیے، توجہ خدمت کے لیے یہ مقدس خواتین آتی ہیں، اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں گجراتی میں شربت کہہ لیں، اردو میں شربت کہہ لیں۔ حضور کی امی کو پلایا جا رہا ہے، فرماتی میں نے اس کو پیا تو میری ساری وحشت، وہ جو سب ماحول تھا نا فرشتوں کا، ساری وحشت میری دور ہو گئی، میری وحشت دور ہوئی، پھر مجھ سے نور چمکا، مجھ سے نور چمکا، اس نور کی روشنی اتنی تھی، توجہ کرو، مجھ سے نور چمکا، اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ اس نور کی روشنی میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میلاد ہے، اور ہر طرف سے صدا آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضرت عبد المطلب جن کو بھی کافر کہا گیا، ان کا بھی قصہ یہی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا، آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا، انہوں نے آمنہ کے گھر کا نام لیا، انہوں نے تو کوئے مروہ کا نام لیا، مروہ کی طرف جھک رہا تھا، لیکن مروہ ہی کے پاس حضرت آمنہ کا گھر تھا۔ آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے نا، آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے، مروہ کی طرف جھک رہا تھا، مروہ کی طرف جھک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جھک رہا تھا، جب دیکھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارے بت اوندے منہ پڑ گئے تھے، بت گر گئے تھے، اللہ اکبر، جتنے بادشاہ دنیا میں تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے تھے، وہ دن بھر بات نہیں کر سکے، جس دن حضور کی ولادت ہوئی تخت اوندے کیوں ہو گئے تھے، اس لیے اوندے ہو گئے تھے کہ جو اس کائنات کا سچا بادشاہ ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے، اب کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بوتاؤں دے منہ، صبح کا اجالا، اور میلاد ہو رہی تو کیسے، رات کہتی ہے میرے اندر محبوب، دن کہتا میرے اندر محبوب، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہو رہا تھا، قدرت اگر رات کو بھیجتی تو دن محروم رہتا، دن کو بھیجتی تو رات، تو اس طریقے سے وقت مقرر کیا گیا، رات جا رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ باقی ہوگا، صبح کچھ آ رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ شامل ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، صبح صادق کا وقت ہوگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس میں حکمت کیا ہے، نبی جمعہ کو پیدا نہیں ہوئے، نبی جمعرات کو پیدا نہیں ہوئے، نبی پیدا ہوئے اس دن جس دن کی اس وقت تک کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی تھی، وہ دن تھا پیر کا۔ اگر جمعہ کو پیدا ہوتے تو آج کل کا کوئی مقرر کہتا جمعہ کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے، جمعرات کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے۔ قدرت کا فیصلہ ہے، اس دن پیدا کریں گے جس کی کوئی فضیلت اس وقت تک
فضیلت نہیں ہے، تیری وجہ سے پیر کو فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں پیدا نہیں کریں گے، رمضان میں پیدا ہوتے، جو وہ شعبان میں پیدا ہوتے، رجب میں پیدا ہوتے، یہ سارے برکت والے مہینے ذی الحجہ میں پیدا ہوتے، تو یہ سارے برکت والے حرمت والا یہ مہینہ ذی الحجہ کا قدرت نے کہا نہیں، 4 حرمت والوں میں پیدا نہیں کریں گے، ربیع الاول میں پیدا کریں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے تو مہینوں سے عزت نہیں پاتا، مہینہ تیری وجہ سے عزت پاتا۔ ربیع الاول عاشقوں کی جان بن جائے گا، ربیع الاول عاشقوں کی جان بن جائے گا۔ پیارے ربیع الاول، پیارے ربیع الاول، تیری چمک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی باتیں سنا سنا کے، اللہ اکبر، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے۔ پیر کا دن ہے، صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، کیا اشارہ ہے؟ اب کفر کی تاریکی چلی جائے گی، ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، کوئی موٹا ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں صبح کے وقت چلو، کسی کو شوگر ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں صبح کے وقت چلو، کوئی صحت کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، ہر مذہب کا ڈاکٹر کہتے ہیں صبح کے وقت چلو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، موٹوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، شوگر کے مریضوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، پیشنٹ جو ہے بی پی کے ان کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر مذہب کا آدمی یہ صبح کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ آپ نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ساری گھڑی اللہ نے پیدا کی محبوب، لیکن تیری ولادت کا وقت اتنا مبارک ہے، کوئی عبادت نہ بھی کرے چلے تو بھی اللہ اس کو صحت عطا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو عبادت کرے پھر اس کا تو نصیب ہی بلند ہے، لیکن اللہ اکبر۔ یا ایک بات عرض کرنا چاہتا، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی کہتے ہیں مولانا، بات سمجھ میں نہیں، میں کہا کیا؟ کہا کہ یہ کہ حضور کی میلاد عید کیسے؟ عید تو 2 ہی ہے، عید اور بقرعید، تیسری عید کہاں؟ ہم نے کہا علم نہیں ہوتا ہے اسی لیے بات ایسی ہوتی، حالانکہ میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، علماء سے سنتا سیکھتا رہتا ہوں تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں کیا کہا کہ 2 عید ہے، تیسری نہیں۔ میں نے کہا تیسری تو مسلم میں ہے نا، اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، مسلم شریف میں، پھر اور بھی کتابوں میں سے، ہاں کی اور بھی کتابوں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے جمعہ عید المومنین۔ آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو، بات سمجھ میں آیا تو کہنا وہ کوئی بات نہیں۔ ہاں تیسری عید کا لوگ انکار کر رہے تھے تو میں نے تو آپ کے سامنے تیسری جو حدیث سے پیش کی نا، جمعہ کیا؟ بولیں عید المومنین۔ حضور کی بات بھی پھر بات ہے نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ 2 عیدیں مسلمانوں کی عیدیں، توجہ ہے، 2 عیدیں کس کی ہے؟ بولیں مسلمان، اور جمعہ عید المسلمین نہیں، عید المومنین۔ ہاں، اور مسلمین اور مومنین میں کیا فرق ہے؟ وہ سورۃ الحجرات کے اندر آپ کو اشارہ ملے گا۔ ہاں سورہ حجرات پڑھو کہ کہا کہ ہم ایمان لائے گا، چپ رہو، ایمان نہیں لائے، چپ رہو، ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے۔ ہاں لیکن ابھی میں متکلمین کی زبان استعمال نہیں کروں گا، مسلمین کیا مومنین کیا، لیکن بس اتنا کہوں گا سورہ حجرات پڑھو۔ ہاں کیا؟ عید المومنین، عید المومنین کیا؟ جمعہ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا یہ عید المومنین کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن آدم پیدا ہوئے، اس دن بولیں آدم جس دن آدم پیدا ہو وہ عید المومنین ہو سکتا ہے، اور جس دن جانے آدم پیدا ہو۔ پھر اس میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کیا؟ اسی دن تو حضور کا وصال بھی ہوا۔ تو اب جس دن نبی کا وصال و ولادت، حالانکہ کوئی قرائن درایت کوئی ثبوت نہیں دیتی، درایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرائن شواہد کچھ نہیں بتاتے کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو میں آپ سے بات اس سلسلے کر سکتا ہوں،
لیکن یہاں اس کو نہیں الجھاتا، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں جن کا حساب ریاضی پکا ہو ان کو ایک اشارہ دیتا ہوں. کتاب میں کیا لکھا بھی وہ نہیں کہتا ہوں، جو آپ اپنے طور پہ حل کر سکتے ہیں وہ آپ کو آج ٹاسک دیتا ہوں ہوم ورک کے طور پہ. بہت خوب. ورنہ کتاب میں جو لکھا ہے تو جب آپ اپنا دماغ چلاتے تو سب کتاب بھولتے ہیں، لیکن آج ہی اس میں دماغ چلانے کی بات ہے. دیکھو حضور نے جمعہ کے دن حج کیا، بے شک 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں حضور نے جمعہ کے دن حج کیا، اور پیر کے دن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا. کتنا حج کیا؟ حج کی تاریخ متعین 9 ذی الحجہ، دن بھی متعین کون سا؟ جمعہ. ہجری بھی متعین 10، ٹھیک، اور وصال ہوا 11 کو. دن متعین ہے، پیر، تاریخ نہیں معلوم. اب کوئی بندہ حساب لگائے، حج کر لیا ذی الحجہ میں، محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا، اگر 30 کا تینوں پکڑ لو تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. 29 کا پکڑ لو تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. اور اگر 30 پکڑ لو تو بھی نہیں آتا. اور اگر 29 پکڑ لو تو بھی پیر کا دن نہیں آتا. گھر جا کے اس کا حساب کرنا. اب پتا چلا پیر متعین ہے، جمعہ متعین ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو وصال کیسے ہوا؟ لیکن چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ مان لیا ٹھیک ہے، ہم لوگ ماننے والے لوگ، آپ کہتے 12 ہی کو وصال ہوا تو چلے ٹھیک ہے، آپ کی ضد مان لیتے ہیں. تو لیکن اب نبی سے پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ تو کہتے ہیں اور کیسی باتیں. عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا اور فاطمہ رو رہی ہیں اور لوگ سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں. ان سنیوں کو، پاگلوں کو کیا ہو گیا کہ اس دن لائٹنگ لگا رہے، خوشی منا رہے، پرچم لہرا رہے. اس دن جس دن عائشہ غم منا رہی تھی، میں نے کہا واہ کیا بڑی دور کی لائے ہے. یہ جو عائشہ کا غم تمہیں آج یاد آ گیا، امی جان کا محرم کی 10 کو کیسے بھول جاتے ہو؟ اس وقت تو ہمیں سبق سکھاتے ہو کہ غم تو صرف 3 دن کا ہے. اگر تم غم عائشہ کی بات کرتے ہو تو 10 محرم تو رسول اللہ کی جو وہ ریش مبارک خون میں تر دیکھی گئی، حضور کو روتے دیکھا گیا، تو غم عائشہ 1400 سال کے بعد یاد آیا. تو غم مصطفیٰ تمہیں 1400 سال کے بعد کیوں یاد نہیں آتا؟ لیکن ہم آپ سے یہ بات نہیں کرتے. سن لو، اگر غم منانا صرف 3 دن کے لیے ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ہمیں غم کی بات کرتے 3 دن سے زیادہ تو غم منا نہیں سکتے. لیکن اگر اتنے ہی غم منانے کا شوق ہے تو امتی تو تم بھی ہو نا یار. ہمیں خوشی منانے دو، تم غم کر لیا کرو. ہمیں خوشی تم غم کر لو، تاکہ محرم میں کوئی اور ماتم کرتا ہے ربیع الاول میں تم کر لیا کرو. امتی تو تم بھی ہو نا، تم بھی کرو غم، ہمیں خوشی منانے دو. لیکن اگر بات یہ ہے تو سن لو، کان کھول کے سن لو. جب ولادت اور وصال، پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن آئے تو منایا کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، اس لیے کہ اس دن آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آدم کا وصال ہوا. دونوں ایک ہی دن ہے. تو نبی خوشیاں دینے آئے تھے تو نبی نے غم آدم منانے کی بات نہیں کی، بلکہ ولادت کی خوشی منانے کی بات. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قصہ ختم ہے، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے خوشی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا کرو. خوشی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا کرو. میلاد النبی پہ جھنڈا لگاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارے علماء تمہارے ساتھ. لائٹنگ لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علماء تمہارے ساتھ ہے. جلوس نکالو، علماء تمہارے ساتھ. لیکن یہ کیا تم پٹاخے پھوڑنے لگے، تم کیک کاٹنے لگے، تم دل آزار نعرے لگانے لگے؟ نہیں، جلوس میں کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، جلوس میں کسی کا دل نہیں دکھایا جائے. موقع اور بھی ہے لیدے کرنے کے، لیکن جس دن رحمت للعالمین کا جلوس ہوگا اس دن چلے گے اس انداز سے کہ دنیا پکار اٹھے. 1400 سال کے بعد ڈسپلن کا یہ عالم ہے تو مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال کیسے چلتا ہوگا؟ اور پھر آپ سے کہتا ہوں ڈی جے ایسے لگاتے ہو، مریضوں کا خیال ہے معاذ اللہ، نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ پڑھنے لکھنے والوں کا خیال ہے. یاد رکھنا علماء اہل سنت نے کسی بدعت کی کبھی تائید نہیں کی ہے. اور یہ جو کیک کاٹنے کا سلسلہ لائے ہو، کوئی 50 کلو کیک بنا رہا ہے، کوئی 200 کلو کیک بنا رہے ہیں. اگر کیک بطور تبرک فاتحہ کے لیے لائے ہو تب
تب تو ٹھیک ہے، لیکن کاٹ رہے ہو، تم کاٹ رہے ہو، کیا تمہاری ولادت کا دن ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ اگر عرف یہ ہے کہ ولادت جس کی ایک ایک وہ کاٹے گا، اگر عرف یہ، حالانکہ ہمارے یہاں اس کو مانتے ہی نہیں، تو لیکن تمہاری ولادت ہے جو تم کیا کاٹے ہوتے تم کون ہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ولادت مصطفیٰ کے موقع پہ اگر عرف یہ ہو، میں یہ کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، اگر عرف یہ ہو کہ جس کی ولادت ہے وہی کیک کاٹے گا، اگر عرف یہ ہے تو پھر نہ مجھے حق ہے نہ تمہیں حق ہے۔ اور رسول اللہ نے تو یاد رکھنا عبادت بھی یہود و نصارہ کی طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم نبی کا میلاد یہودیوں کے طریقے مناؤ گے؟ رسول اللہ ہجرت سے پہلے، توجہ کرنا، دھیان دینا، میرے اور تمہارے نبی ہجرت سے پہلے سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے۔ حضور کو مانگ نہ نکالنا پسند تھا، ایسے سر زلفیں سجاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی مانگ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگ نکالنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ توجہ کریں، پھر دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ 10 کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات ملی اس لیے۔ فرمایا موسیٰ تو ہمارے نبی، ہم ان سے زیادہ خوشی منانے کے حقدار ہیں، ہم بھی رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت کریں گے، ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے، 9 کو بھی ساتھ میں رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ہم الگ ہو جائے۔ جو نبی نے عبادت میں ان سے مشابہت گوارا نہ کی، کنگھی میں مشابہت گوارا نہ کی، مسلمانوں بتاؤ تم گناہ میں ان سے مشابہت کر رہے ہو، بدعتوں میں ان سے مشابہت کر رہے ہو، شادی کا موقع ہو تو نچنیوں کو نچاتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اللہ اکبر، ڈھول بجاتے ہو، تاشے بجاتے ہو۔ یاد رکھنا کس منہ سے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ کی ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جو نبی بغیر کنگھی کے معاملے میں کافر اور مشرکوں کی مشابہت کو گوارا نہ کرے، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو مشرک کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے حجاب کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، نچنیے لائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو، کس نہج پہ جا رہے ہو؟ جب میلاد مصطفیٰ میں کسی کو بدعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹی اور بیٹوں کی شادی کے موقع پر بدعت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا بدعتیوں کو سلام نہ کرو، بدعتی بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ، بدعتی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ کتنی بدعتوں میں مبتلا رہو گے؟ بدعت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اور لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک بدعت کی جامع تعریف یہ ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی نیا کام شروع کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ جو حضور کا طریق ہے اس کے مقابل میں جو کام تم نیا شروع کرو گے، حضور کے کام کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، وہ جہنم میں لے جائے گی۔ آقا نے اس کو جہنم کا کتا کہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی کے گھر کی کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کی شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہو؟ آئیے اگر بات آ گئی ہے شادیوں کی تو میں 2-3 باتیں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، پھر میلاد کی طرف اگر وقت رہے گا تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے گھر میں اگر سب سے زیادہ اہتمام سے کوئی شادی ہو سکتی تھی، دیکھو جب انسان 2 قسم کی شادی بہت زیادہ اہتمام سے کرتا ہے۔ نمبر 1، جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس اولاد کی شادی پہ بہت اہتمام ہوتا ہے، اور نمبر 2 جو گھر کی آخری شادی ہوتی ہے اس میں بھی دھوم دھام بہت ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تو یہ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو اس کے لیے بہت اہتمام ہوگا، دوسرا جو شادی آخری ہو، کیونکہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یار آخری ہے، اب سارے ارمان نکالنے۔ رسول اللہ کے گھر میں جتنی شہزادیاں تھیں، چاروں میں سب سے زیادہ چہیتی پیاری شہزادی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سبحان اللہ، ام الحسنین ام ابیہا بدعہ مصطفیٰ زوجہ علی مرتضیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ مخدومہ ملکہ فردوس بری، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔
سب سے چہیتی، سب سے چہیتی، اتنی چہیتی کہ حضور جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوا کرے. ایک دو دن کا اتفاق نہیں، ایک دو دن کا اتفاق معمول تھا. جب آئیں کھڑے ہو جائیں. جس کے لیے کائنات تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ سید العالمین، جس کے لیے کھڑا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ. میں نے جب دیکھا سیدہ کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، سیدہ نے ہاتھ چوما بابا کا اور حضور نے پیشانی چومی، اور پھر حضور نے ایک جملہ کہا. حضور کا تو ہر جملہ حدیث ہے. فرمایا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. حضرت آمنہ کا ذکر میں نے کیا نا، آمنہ جیسی ماں فاطمہ تجھ پہ قربان، عبداللہ جیسا بابا تجھ پہ قربان. ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ نہیں. کائنات نسوانیت میں جو مرتبہ، جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، چراغ لے کے نہیں، سورج لے کے ڈھونڈیے. واہ واہ واہ. چراغ نہیں، لوگ اصطلاح کہتے ہیں چراغ کی، میں کہتا ہوں سورج لے کے ڈھونڈ. جو مرتبہ سیدہ کو نسوانیت کے اندر، عورتوں کی جماعت میں، کائنات نسوانیت میں نصیب ہے، آقا فرماتے ہیں فاطمہ، مریم سردار، خدیجہ سردار، آسیہ سردار، تو بھی سردار. سیدہ نے پوچھا بابا یہ سب سردار، میں بھی، میری کیا خصوصیت؟ توجہ. فرمایا بیٹی یہ اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، اور تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. ہائے ہائے واہ ماشاءاللہ. تیرے بابا کی سرداری ہر دور میں چلی، عورتوں میں تیری سرداری ہر زمانے میں چلی. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے، فرش والے، دیوانے سارے تیرے ہیں. اتنی چہیتی شہزادی. اور یاد رکھنا صرف دنیا میں یہ مرتبے نہیں، روافظ کے رد میں جو کتاب ہماری جماعت میں لکھی گئی ابن حجر نے لکھی سوائق المحرکہ، اس میں ہے سیدہ کا مرتبہ ہے. کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچا کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نفسی نفسی لوگوں کی زبان پہ ہوگا تب حسنین کی امی کی یہ شان. کوئی ذرا دیکھے بھی تو یہ شان. مولا گلبن، میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، رحمت زہرا، رحمت زہرا، واہ واہ واہ. رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت زہرا. مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اللہ اکبر. یہ شان محبت اتنی ہے. اور پھر شادی بھی آخری ہے. دیکھنا جو میں نے بات کہی نا، دو شادیاں اہتمام سے ہوتی، یا تو اولاد زیادہ پیاری ہو یا تو آخری شادی اتنی پیاری ہے. اور شادی بھی. اب رسول اللہ کے گھر میں کوئی شہزادی نہیں ہے ان کے بعد. جو شوہر چنا گیا فرمایا خاندان میں، میرے خاندان میں سب سے بہترین. واہ 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 واہ. اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے بہترین جو شخص تھا اس کو میں نے تیرے لیے چنا، اور اپنی مرضی سے نہیں چنا، اللہ نے آسمانوں پر تیرے لیے چنا. واہ سبحان اللہ. میں کوئی شاعر نہیں، لیکن میں نے بھی دو جو کلام کا ہے اس میں دو مصرے یہ ہے. بزم عقد عرش پر سجی، واہ. بزم عقد عرش پر سجی، جب دلہن بنی ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عرش پر کیوں عقد کی بزم آسمانوں پہ عرش پہ کیوں سجی؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے. جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ اپنے وطن میں شادی کرتا ہے اپنے بچوں کی، لیکن جہاں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے چرچے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. آج کل کے سیٹیا لوگ بھی نا، دبئی کے اندر کاروبار ہے تو انڈیا میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن ولیمہ دبئی میں بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے نا. بلا تمثیل
جس کی حکومت جہاں تک ہوگی اس کے بچوں کی شادی بہت کے خوب، ٹکے بہت وہاں خوب، تک ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ عرش پر اس لیے دھومیں مچ رہی ہے تاکہ پتہ چلے عرش پر بھی ان کی حکومت ہے، واہ عرش پر بھی ان کی واہ، حکومت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال وہاں شادی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، خطیب کے لیے اور بھی لوگ کے نام آئے ہیں تاریخ میں روایتوں میں، لیکن حضرت آدم نے پڑھا۔ اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، سیدہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام ہے، حضور اللہ نے کر دیا ہے آسمانوں پر نکاح، آپ زمین پہ کر دیں علی و فاطمہ کا نکاح۔ اور سرکار نے فرمایا جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ۔ کیا نام ہے؟ بولیں، شجر طوبہ۔ یہ شجر طوبہ ہدایت بخشش میں کہاں آ رہا ہے؟ یہ یہاں آ رہا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، سبحان اللہ۔ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ واہ، شجر طوبہ جنت کا اونچا درخت ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور اس کی ڈالیوں کو پکڑ کے ہلاؤ۔ اگر مجھے آپ کے دیہات کا خیال نہیں ہوتا تو اس ہلانے پر میں کچھ کہتا، لیکن نہیں کہتا، کیونکہ دیہات والے جتنا ہضم کر سکے اتنا، بہرحال دیہات والے تو جتنا کر پاتے ہیں اہل عقل تو اتنا بھی نہیں کر پاتے، لیکن میں اپنی حد جانتا ہوں، میرا مسلک حد میں ہے۔ ہاں، کیونکہ امام اہل سنت کی فکر کے ہم حامل ہیں اور پابند ہیں، ہمیں اس کا خیال رہتا ہے کچھ بھی پڑھتے وقت کہ روح امام احمد رضا ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے، اس لیے ہم اپنی حد جانتے ہیں۔ لیکن وہ امام نے ہی کہا، میں اس پر ابھی کوئی بات نہیں کرتا، مگر روایت ہے کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ طوبہ کو دونوں طرف سے گویا کہ طوبہ کو مجھے ہلانے کا حکم دیا گیا تو میں نے ہلایا، اور جب ہلایا تو پتے گرے، تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق پیدا ہونے والے تھے ہر پتے پر نام عاشق کا لکھا ہوا تھا، اور جتنے پتے گرے اس کے مہر میں سب کو جنت کا مشتہ دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی شادی آسمانوں پہ ہو رہی، اور زمین پہ اس طرح سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر۔ پڑھ دوں میں سیدہ کا نکاح بیان کر دوں، اور پھر اپنے گھر کا نکاح ذرا سوچو، اپنے گھر کا نکاح سوچو۔ سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کرو۔ عرض کی حضور آج میرے پاس کچھ نہیں، مولائے کائنات کا اس وقت تک خود کا گھر بھی نہیں تھا، اپنا خود کا گھر بھی نہیں تھا، حالانکہ جس علی میں اتنی طاقت تھی کہ دوسرے ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دے، وہ کیا نہیں کما سکتے تھے، لیکن بلکہ جب وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے تب بھی ان کا حال تھا کہ وہ سوکھی روکھی کھاتے، اور داڑھی پکڑ کے رات کو روتے ہوئے کہتے تھے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے مت دے۔ مولا علی کہتے تھے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ رسول اللہ کے حضور کے بھائی تھے، وہ حضور کے بھائی تھے، میرے بھائی تو کیا بات کرتا ہے؟ اور حضور نے کہا تھا ان کو انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری اخوت کا دائرہ صرف مدینے کی میری ظاہری حیات تک نہیں ہے، تجھے بھائی ایسا بنایا کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی۔ بے شک، حالانکہ پلٹ کر مولا علی نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا، نہیں کہا، بے شک، حضور نے ان کو بھائی کہا، اور وہ حضور کے نسب کے اعتبار سے ہی بھائی تھے، اور بھی بھائی تھے، لیکن حضور نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بھائی کہا۔ اور ہمارے امام نے جب جمعہ کا خطبہ لکھا تو اس میں بھی مولا علی کے القابات میں لکھا اخی رسول۔ بے شک، سبحان اللہ اس کا سبحان مطلب یہ ہے اللہ۔ کہ آج کی تاریخ میں علی کو نبی کا بھائی کہنا کوئی بے ادبی یا ناجائز نہیں ہے، آج بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ تو آج ہی ہم پڑھتے ہیں۔ ارے پھر کہتا ہوں فکر رضا، واہ واہ واہ، فکر رضا کے ہم حامل اور پہرے دار بے ہیں، شک بے شک، روح رضا ہماری طرف متوجہ ہے،
اس لیے اور پھر ایک بات کہتا ہوں، یہ تمہارے جوڑے ہوئے رشتے ہیں، کبھی جڑتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے جس کو ابو ہریرہ کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو ابو جہل کہا قیامت تک کے لیے کہا، اللہ اکبر جس کو صدیق کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو فاروق کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو ذوالنورین کا لقب دیا قیامت تک کے لیے، جس کو عشرہ مبشرہ کا قیامت تک کے لیے، جس حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا قیامت تک کے لیے، جب سب کے القابات قیامت تک کے لیے ہے تو آخری رسول بھی قیامت تک کے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخری رسول و زوج البتول۔ اور پھر میرے امام کا عشق اہل بیت کیا ہے، کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ یہ اہل سنت کا نظریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب، واہ، اخی رسول وزوج البتول، وزوج البتول، امام علی ابن ابی طالب۔ حضور کہتے ہیں میرے خاندان کے سب سے بہترین کو میں نے تیرے لیے، اور گھر کیا، گھر نہیں ہے، خود کا مکان، اور کہتے ہیں حضور میرے پاس تو مہر کا بھی انتظام ہے۔ توجہ، داماد ڈھونڈا جا رہا ہے کردار کی بنیاد پہ، واہ واہ، ہاں، اور آج ہم داماد ڈھونڈتے ہیں، سٹے کا دھندا ہی چلے گا، ہنسنے کی بات نہیں، شراب کا دھندا ہی چلے گا، چیٹر ہے چلے گا، بس بنگلہ ہونا چاہیے۔ شرابی، شراب بیچنے والے، جوؤں کے دھندے کرنے والے، حرام دھندے کرنے والوں کے بنگلے میں بیٹی کو بیچ کر بنگلے میں نہیں بھیج رہے ہو، جہنم میں بھیج رہے ہو۔ بیٹی کے تم جو وہ خیر خواہ نہیں ہو، دنیا کے پجاری ہو، دنیا کے پجاری، ورنہ آج اگر غریب ہو اور حلال کمائے، حضور بتا رہے ہیں داماد کا مال مت دیکھ، داماد کا کردار دیکھ، کردار۔ اور آج کل تو بہویں بھی ڈھونڈی جا رہی، کون سی؟ پڑھی لکھی ہونا، پڑھی لکھی ہونا، اچھی بات ہے پڑھی لکھی ہونا، لیکن پڑھی لکھی ہونا کبھی قرآن کی پڑھی لکھی ہونا نہیں ہے، جس کے میک اپ کے لیے اتنے پیسے لگ جائیں کہ کسی غریب کے گھر کا ایک مہینے کا راشن آ جائے، ایسی بہو چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب لاتے ہو رسول اللہ سے دور، بہو کون سی لاتے ہو؟ دین سے دور، اللہ سے دور، رسول اللہ، تو آ کے پھر نچاتی ہے، پھر بڑھیا کو ہاتھ پکڑ کے گھر کے باہر کرتی۔ ہاں، مجھے خوشی ہے اس پورے علاقے میں خواتین کے، عورتوں کے دارالعلوم بہت ہے، ہمارے خلیل بھائی چلا رہے ہیں، یہ مولانا چلا رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ، ایک مولانا صاحب دوپہر میں، حافظ شبیر صاحب چلا رہے ہیں، اور بہت عالمہ بن رہی ہیں بچیاں۔ آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، لڑکیاں موجود ان سے، چہرے پہ داڑھی ہو نا، لڑکی کیا کہتی ہے اس کے چہرے پہ داڑھی، داڑھی والے سے شادی نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ اسمارٹ، جس کی داڑھی ہونی۔ اور یہ محبت کس سے کرتی ہیں پتہ ہے؟ یہ عورتیں امام حسین سے، ان کا دعویٰ ہے۔ امام قاسم کی مہندی نکالتی ہے اور کہتی ہے مولوی ملاؤں کو کیا سمجھتا ہے، ہم تو امام قاسم کی مہندی نکالیں گے کیونکہ ہمیں عشق ہے نا۔ اللہ تمہارا عشق سلامت رکھے۔ ہر جگہ تو بیچارہ مولوی ہی پس رہا ہے، کاش کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ مولوی کا مطلب کیا ہے۔ 2 کوڑی کا مولوی، 2 کوڑی کا مولوی کب تک کہتے رہو گے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا۔ اٹھا کے لغت دیکھ، اٹھا کے لغت دیکھ، جس کو اللہ والا بول رہے اس کو 2 کوڑی کا بھی بول رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تیرے باپ پر تیری ماں حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا، تیرا باپ قبر میں جانے کے قابل نہ ہوتا اگر اس مولوی نے جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اتنی بے عزتی مولویوں کی ہے، شرم نہیں آتی؟ کیا کسی ڈاکٹر کو بھی اتنی ذلت سے یاد کرتے ہو؟ یا کسی وکیل کو بھی اتنی ذلت سے یاد کرتے ہو؟ جب تک کہ قوم علماء اور سچے علماء، سچے علماء جس کی ڈیفینیشن میرے امام نے بیان کی،
سچا عالم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نشاندہی کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب تک کہ قوم علماء کی قدر کرتی رہے گی اس وقت تک یہ قوم خود قدر کے قابل رہے گی. علماء کی قدر کرنا چھوڑ دو گے اس دن سے تمہیں زوال آ گیا. زوال آ گیا زوال. اس لیے آج لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر ٹیچر تو بنانا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ چپراسی تک بنا دینا چاہتے ہیں, لیکن کوئی اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا, کیونکہ تم عالم کی قدر ہی کیا کرتے ہو. جب علماء اٹھ جائیں گے پھر زمین پہ امان باقی نہیں رہے گی. ایک الگ عنوان ہے, لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, یہ بھی ایک عنوان ہے, برا نہیں مانے. امام قاسم, ہم تو ان کے موروثی غلام ہیں امام, لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں قاسم کی مہندی نکالنے والی میری بہن, اگر مدینے میں بھی ان کی شادی ہوتی تو آپ مہندی ثابت نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب آج کل 1400 سال کے بعد کا مرد نہیں لگاتا, کبھی کسی مولانا کو دیکھا لگاتے, کسی شریف آدمی کو دیکھا لگاتے ہیں؟ جب آج کل کا غلام نہیں لگاتا وہ تو قاسم تھے نا. جی ماشاءاللہ, قاسم تھے, ابن حسن تھے, وہاں تو قدم قدم شریعت پر تھا, وہ کیا لگاتے. لیکن کربلا میں اگر تم مہندی لے کر آئے ہو تو میں پوچھتا ہوں جہاں بچوں کو پینے کے لیے پانی نہ تھا وہاں قاسم کی مہندی کے لیے پانی کہاں سے آ گیا تھا. شرم کرو. لیکن بہرحال چلیں, اس پہ نہیں کہتا, یہ میرا عنوان نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں. امام حسین سے محبت کرتی ہو میری بہن, اور کہتی ہے کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی. حد ہے. امام حسین سے تجھے محبت کا دعویٰ ہے, ایمان کا حصہ ہے, ان سے تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا وہ بغیر داڑھی کے تھے؟ واہ بہت خوب. تو رسول اللہ کی عاشقہ بنتی ہے اور کہتی داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی. اگر تو بتا کہ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی, تو داڑھی والے کا انکار کر کے اس کی بے عزتی اور انسلٹ نہیں کر رہی ہے, تو رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے. اور جن عورتوں نے رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا ان کو کہیں پناہ نہیں ملی. بلکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میرے دل کا درد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب تو حالات یہ آ چکے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی لڑکیاں منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں وہاں کیا ملے گا, کیونکہ لوگ ورگلا رہے سیریلوں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, وہاں کیا ملے گا, مسلمان ہے 2 کرے گا, 3 کرے گا, 4 کرے گا, اتنے بچے پیدا کرے گا, ایسا کرے گا, ویسا کرے گا. میں کہتا ہوں سن لے, جو منکر اسلام خدا کا وفادار نہ ہوا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا. اللہ اکبر. میری بہن جتنا پیار رسول اللہ کا غلام بیوی کو دیتا ہے اتنا پیار کوئی نہیں دے سکتا. ربی کا سچا غلام. کچھ داڑھی والوں نے بدنام کیا, میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں. میں آپ کو شکر کے طور پہ, اللہ جانتا ہے حقائق کو, اللہ حقائق کو جانتا ہے, سچی بات کر رہا ہوں, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. میری شادی جب میرے سسرال میں ہوئی صرف 4 مہینے کے بعد میرے سسر نے یہ فیصلہ کیا تھا میری جتنی بیٹیاں ہیں میں ساری بیٹیاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ کے ساتھ نکاح کروں گا. کچھ تو سوچا ہوگا اس شخص نے, داڑھی والا جو رسول اللہ سے سچا عشق کرتا ہے. یہ گفتگو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے شاید کہ سن بھی رہے ہوں, اس گھر کے لوگ سن بھی رہے ہوں میں کوئی, اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. داڑھی والا جتنا پیار دے سکتا ہے بیوی کو اتنا, لیکن رسول اللہ کا سچا وفادار. داڑھی والا دوسری کر سکتا ہے, تیسری کر سکتا ہے, مگر وہ داڑھی والا بیوی کو دھوکہ دے کر کسی ناجائز حرام بستر پہ نہیں سو سکتا. جب ایک عورت نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت انٹرویو لیتے ہوئے کہا تھا تو نے وہ مذہب قبول کر لیا جو مسلمانوں کا ہے اور تو اس سے شادی کرے گی جو مسلمان ہے جو دوسری تیسری کرتے ہیں. تو اس عورت نے جواب دیا تھا, کہا ہاں دوسری تیسری کرے گا مجھے منظور ہے, کیونکہ میں مطمئن رہوں گی کہ میرا شوہر کہیں ہے, اوروں کی طرح تو نہیں کہ جو ہے وہ بے چین رہو گی کہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا, کس کے ساتھ رات گزار رہا ہوگا. میرا شوہر رسول اللہ کا غلام ہے, جہاں ہوگا جائز بستر پہ ہوگا, کسی کے ساتھ رنگریلیاں نہیں کر رہا ہوگا. میں قوم کی
بیٹیوں سے کہتا ہوں ہمارے مذہب کو آر نہ سمجھو. یہ مذہب انگریزوں کی میز پر ترتیب نہیں پایا, یہ مذہب آسمان سے اتارا گیا ہے. جس نے اتارا وہ وعدہ لا شریک ہے, جس نے اتارا ہے وہ سابق الوعد الامین ہے, جو لے کر کے اترا ہے وہ جبریل امین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں بغیر شادی کے رہ لو, بغیر رشتے کے رہ لو, مگر کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے مت بھاگو. میں ان لڑکیوں کو جانتا ہوں, ہم مسائل پبلک لیول کے لوگ ہیں. میری مالیگاؤں والے سن رہے تو انہیں پتا ہوگا, مالیگاؤں میں رہنے کے بعد ہم پبلک لیول پہ رہنے والے لوگ ہیں. لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, لوگوں کے معاملات ہمارے. 4 عورتوں 4 بچوں کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا. 10 سال پہلے کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی, ماں پکڑ رہی تھی, باپ پکڑ رہا تھا. اس وقت تو جنون تھا, 4 پیدا کر کے بھاگا. آج تک منہ نہیں دکھایا. نہ دین کی رہی, نہ دنیا کی رہی, نہ مذہب کی رہی, نہ مسلک کی رہی, نہ دنیا کی رہی, نہ آخرت کی رہی. بھائی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں, گھر والے پناہ دینے کے لیے بھیک مانگ رہے. مدرسوں میں آ کے کہتے ہیں ہمیں رکھ لو, جھاڑو دلوا دو ہم سے. یہ حالات ہیں. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اتنی نادان نہ بنو, بلکہ میں مسلمان بیٹیوں سے کہتا ہوں رشتے اچھے نہیں آتے, گھر بیٹھے زندگی گزار لو. ہوگا کیا؟ جو کنواری رہ کر پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو گی, اللہ تمہیں جنت میں وہ شوہر دے گا, وہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. جناب مریم کنواری رہ کر کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مریم کی پاکی کی برکت ہے کہ جنت میں اللہ مریم کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں, پاک دامنی بڑی چیز ہے, پاک دامنی بڑی چیز ہے. یہ کیا بھاگنا بھگانا, سب یہ سیریلوں کی طرف تم زندگی گزارے ہو, سب دنیا میں لے لوگے. آخرت کے لیے, آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ, دنیا سب فنا ہونے والی, آخرت باقی رہنے والی. تو میں بات عرض کر رہا تھا, بات دور نکل گئی اس لیے کہ وہ نکاح کی بات آ گئی تھی, اس کو جلدی سمیٹ لوں. مولا کائنات نے کہا کہ آقا میرے پاس تو مہر کو پیسے بھی نہیں ہیں. یہی بات ہو رہی تھی. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی تھی نا, تمہیں میں نے جو زرہ دی اس کو بیچ دو. اچھا حضور نے نہیں کہا کہیں سے قرضہ مانگ لو نا, زرہ بیچ دو. گھوڑا اور تلوار تمہاری ضرورت ہے, یہ بھی میں نے دیا تھا, لیکن تم زرہ بیچ دو. اب مولا کائنات نے سوچا زرہ بیچوں کہاں, تو مولا علی زرہ لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. سبحان اللہ. سیدنا عثمان کے گھر پہنچے, کہا بھائی عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے اور مہر کے لیے جو ہے وہ زرہ بیچنے کا حکم ہے, تو تم اس کو لوگے؟ کہا آپ کتنے میں دیں گا؟ نہیں آپ بتائیں. کہا اچھا 400 درہم لے لیں اس کے. ٹھیک ہے علی, یہ تو درہم 400 زرہ کے ہوئے, آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے نا, لیکن میری خوش نصیبی کہ رسول اللہ کی دیوی زرہ آپ میرے گھر لے کر آئے, تو اس کی خوشی میں 400 تمہیں اور دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب شادی ہو تو دولہے کو تحفہ دینا سنت ہے, تو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل, واہ واہ واہ. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی کو گوارا نہیں ہوگا. علی یہ مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. ہاں پھر بہرحال تقریباً آج کے بھاؤ کے حساب سے, آج کل کے وزن کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتی, 150 تولہ اتنا مہر مقرر ہوا. پھر وہ مہر دیا گیا, لیکن جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے, تو حضور علیہ السلام نے ان کے سر پہ ایک دوپٹہ ڈالا جس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے, اور آنکھ میں آنسو لا کر کے حضور نے فرمایا اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو شاید بہت کچھ انتظام ہوتا, لیکن میری بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں ہے جو میں تجھے تیرے سر پہ ڈال کے تجھے رخصت کروں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, اگر آپ صرف سوچ لیتے تو جنت کے کتنے جوڑے آتے, لیکن میرے نبی تم پر کروڑوں سلام, بے شمار سلام درود ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر بیٹی کے سر پہ صرف اس لیے ڈال دی
تاکہ غریبوں کی بیٹیوں کی غربت پر آپ کی سنت کا پردہ پڑ جائے۔ آقا نے اس لیے اس پیون والی چادر ڈالی کہ کل کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالے گا پیون والی، تو کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات نہ تھی، بلکہ لوگ کہیں گے کتنا نیک باپ ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اس سادگی کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوتا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ سے ڈرو، دین کی طرف آؤ، جہالت مت کرو، ورنہ جہنم کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے، اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو۔ میں نے کل بھی لوگوں کو کہا تھا کہ نبی کی اولاد نے جرائم کیے تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے، یا بنی اسرائیل کہہ کے۔ میرے بھائی، ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا، ذرا اس پہ غور کریں۔ اور دنیا میں کوئی انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے شراب سے نکلو، جوئے سے نکلو، بے نمازی پن سے نکلو، جہالت کی وادیوں سے نکلو۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، ایجوکیشن کی طرف آؤ، بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ، ساتھ ہی میں ان کو دینی علم بھی ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اتنا علم تو ضرور دلاؤ کہ تمہارا بچہ تمہاری موت کے بعد تمہاری نماز جنازہ کو خود پڑھا سکے، تمہارا بچہ تمہیں خود غسل دے سکے، تمہارا بچہ تمہیں خود کفن پہنا سکے۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم دنیا 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 میں ڈوبے ہو؟ فرعون غرق کر دیا گیا، نمرود لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، اللہ اکبر، شداد نے خود کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ سکا۔ کیا یہ دنیا سے دل لگائے ہو؟ ایک وقت آئے گا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہ سکے گی۔ آپ جانتے ہیں، بس اپنی گفتگو کو اینڈ پہ پہنچاتے ہوئے میرے بھائی، اللہ اکبر، بدعت پر جو تم عمل کرو، بدعت، ایک بزرگ کے ہاتھ پر، ایک بزرگ کے ہاتھ پر، بات اینڈ کو پہنچ رہی، ایک کفن چور نے توبہ کی، ایک بزرگ کے ہاتھ پہ ایک کفن چور نے توبہ کی۔ جب اس کفن چور نے توبہ کی تو بزرگ نے فرمایا کہ تو نے مسلمانوں کے کفن چرائے؟ ہاں۔ کتنوں کے؟ بہتوں کے۔ تو تو نے بہتوں کے کفن چرائے تو کتنے لوگوں کی قبر میں تو نے ان کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا اور کتنوں کو قبلے سے پھرا ہوا دیکھا؟ بزرگ نے کیا پوچھا کفن چور سے؟ کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ کفن چور کہتا ہے حضرت اللہ کی قسم، اگر میں نے 1000 لوگوں کی قبریں کھولی تو 999 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، یعنی 99% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے تھے اور 1% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا، یہ کفن چور ایسا کہتا ہے، قبلے سے مرنے کے بعد قبر میں چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد نے جواب دیا، بیٹا، جو لوگ رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ان کے چہروں کو قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا، بلکہ قبروں میں چہرے قبلے سے پھیر لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تجھے ڈر نہیں لگتا قبر سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کی عدالت سے، میدان محشر سے، جہنم کی آگ سے؟ جب کوئی سنت سے منہ پھیر لے تو اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتا، جو فرض سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا، جو واجبات سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا، جو شراب جوے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، خدا کے لیے اس کا خیال کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے آپ سے، آخری میں صلاۃ السلام سے پہلے ہم لوگ جائیں گے، آپ لوگ ہمیں دھکا نہیں دیں گے۔ یقیناً آپ کے دھکے بھی مجھے پھولوں کی پنکھڑیوں سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ لوگ، میرے ایک بھائی نے ربیع الاول شریف میں، بلکہ راجکوٹ کی ایک بھائی، انہوں نے کچھ نئے کپڑے سلا کے دی،
کہا ربیع الاول پہ نئے کپڑے پہن لینا. میں گیا یوپی, نام نہیں لوں گا شہر کا, نئے کپڑے پہن کے میلاد شریف کے ابتدائی دن تھے, پہن کے گیا. اسی دن ایسی آستین کھینچی کہ پوری آستین پھاڑ دی اور بٹن بھی توڑ دیے سب. مجھے غصہ نہیں آتا, غصہ نہیں آتا. اس کی وجہ ہے, کیوں نہیں آتا پتہ ہے؟ کہ آپ میرے نبی کی امتی ہو. جس سے میرا یار محبت کرتا ہے میں اس پہ غصہ کیوں کروں گا؟ اور یہ تو آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو, کوئی نفرت میں نہیں کرتے. اس لیے میں آپ کی محبتوں کو سلاخوں پہ قبول کرتا ہوں. آج کون کس سے پیار کرتا ہے؟ آپ لوگ پیار کرتے ہو ہم سے, یہ آپ کا احسان ہے. آتے ہوئے جو کچھ ہوا ہنگامہ محبت میں ہوا, لیکن ہمارے علماء کرام نے میری محبت میں آپ کو ڈانٹا. علامہ سرفراز صاحب نے, علامہ حسن صاحب نے, یہ مولانا صاحب عارف صاحب کیا ہے, عارف صاحب نے. میں ان حضرات کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری محبت میں ڈانٹا آپ کو. یہ بھی آپ نے کیا محبت میں, انہوں لوگوں نے جو کیا وہ بھی محبت میں. لیکن اب آپ دونوں میرے لیے ایک جیسے ہی ہیں. یہ علماء سر پہ رکھنے کے لیے, آپ میرے حضور کی امتی ہو, آپ دل پہ رکھنے کے لیے دونوں ایک ہیں. لیکن میں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو ہمارے علماء کے کہنے سے, انہوں نے میری محبت میں کہا, چونکہ محبت میں آپ نے کیا میرے لیے ہنگامہ, انہوں نے ڈانٹا, تو وجہ کون بنا؟ فتنے کی وجہ میں بنا. اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کا دل ٹوٹا ہو تو. اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, آپ جو کرتے ہیں محبت میں کریں. آپ میرے نبی کی امتی ہو, میرے آقا کی امتی ہو, اور ہمارے آقا سے تو ہمارے دوہرے رشتے. جو میرے نبی آپ کے لیے رات رات بھر روتے رہے, ہم آپ سے کیوں نفرت کریں گے؟ لیکن ادب سیکھو. جیسے میں جوان ہوں, آپ مجھے کتنا بھی دھکا دے گرا نہیں پائیں گے. لیکن اگر کوئی بوڑھا مقرر ہو, کوئی کمزور آدمی ہو, اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا انجام کیا؟ ہڈی ٹوٹ گئی, کچھ ہو گیا. ایک محفل میں ایسا ہوگا بیچارے کے تو 4-6 پروگرام چلے گئے, سنیت کا نقصان ہو گیا, ہاسپٹل میں پڑا رہے گا, پھر جو تکلیف ہوگی وہ سب. تو ہوش میں, جوش میں ہوش مت کھو, پیار کرو, محبت کرو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اظہار محبت سے زیادہ ادب کی اہمیت ہے. محفلوں میں ادب کرو, ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں جانے دیں گے, دھکا دھکی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں, لیکن آپ محبت بہت کرتے ہو. اور میں تو یہ فخر کرتا ہوں کہ میری سنی قوم کے اندر جتنا محبت کا جذبہ ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. اور مسلک کے لوگوں کے یہاں عالم آتا بھی ہے, جاتا بھی ہے, لوگ تقریر سنتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر جو وہ لڑکے بھاگتے ہیں. لیکن یہ میری قوم کا مزاج ہے, اللہ نے ان کے سینوں میں عشق دیا. یہ پیشانیاں بھی چومتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, پیر بھی چومتے ہیں, جوتے بھی چومتے ہیں, کاریں بھی چومتے ہیں. یہ ان کی چومنا ان کی عادت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی محبت اور عقیدت انشاءاللہ ان کو نجات کی طرف لے جائے گی. ہاں, لیکن بس اتنا ہے کہ محبت میں جس سے پیار کر رہے ہو اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مقررین آپ کے یہاں ضعیف بھی آتے ہیں, کمزور بھی آتے ہیں. مجھے تو الحمدللہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اکیلے پورے مجمع کو کنٹرول کر سکتا ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ حضرات اس کا خیال کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ایک بات سن لیں, جو میں ڈانٹا ہوں نا, اگر میری طرف سے کسی کا دل دکھا تو میں خود بھی معافی مانگتا ہوں. لیکن میں نے اس لیے کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ داڑھی والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں, سمجھے, اور مولانا عارف صاحب کو اور جتنے بھی ان کے مولانا رفیق صاحب اور جتنے بھی ممبران ہیں, ہم سب کو دل سے مبارکبادی دیتے ہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ دھکا دھکی میں صرف داڑھی والے ہوں گے ضروری نہیں ہے, اس میں ویراول والے بھی ہے, پٹن والے بھی ہے, آج وہ سب جگہ سے لوگ آئے. اس لیے اگر کسی کا بھی دل دکھا ہو میری وجہ سے بھی, تو میں اس محفل میں اللہ کو گواہ بنا کر جناب رسول اللہ کے صدقے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. لیکن بس اتنا کہوں گا کہ محبت میں ایسی حرکت نہ کرو کہ جوش میں ہمارے ہوش کھو جائے, بلکہ ہوش کے ساتھ ہم اپنے بزرگان دین کا, اپنے اسلاف کا, اپنے خطیب کا, اپنے سادات کا فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب پہ برکت عطا فرمائے. مختصر سلام ہوگا, اور میری ہمارے اعجاز بھائی سے گزارش ہے کہ وہ گاڑی آنے دی ادھر, دھیرے دھیرے گاڑی آ گئی ہے, چاہیے گاڑی ہے, چلو یہ آنے دو ابھی برابر, پھر مدرسے میں اپنے گاڑی میں سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, مختصر سلام. یا نبی سلام
علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں نیاز کا اہتمام ہے. آپ حضرات پہلے نیاز کے لیے بھانے لگا لیں, پھر ہاں آگے بیٹھ جائیں بھائی, بڑا مہربانی. ہاں بس دیکھیے بھائی, علماء بھی مہربانی کر کے نہیں, وہ دعائیں دی دی اتنی آپ کو, بس ابھی کوئی ہاتھ نہ لگائیں. مولا عمران صاحب آپ ساتھ میں چلے جائیں. ہاں دھیرے دھیرے آپ لوگ پہنچے, مدرسے میں آتا ہوں. کو جگایا ہے علی نے, نصیبوں کو جگایا ہے علی نے, نصیبوں کو جگایا ہے علی نے, نصیبوں کو جگایا ہے علی نے, ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے, ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے, اپنا بنایا ہے علی نے. اور علی کے نام پر ہم نہ مرے کیوں, علی کے نام پر ہم نہ مرے کیوں, ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے, ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے, علی علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے, سکھایا ہے علی نے, ہمیں جینا مقصود کا گنا بے دم, بس گیا گی تو پانچ گئے 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 بے دم, بے دم گیا گی تو پانچ گئے مقصود کا گنا, بے دم گیا گی تو پانچ گئے مقصود کا گنا, بے دم گیا گی تو پانچ گئے مقصود کا گنا, بے دم گیا گی
تو پانچ کے مقصود کائنات خیرالنساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے جب سجدہ چلایا ہے علی نے جب سجدہ چلایا